کوئی بھی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے نہ تو وہ چل پھر سکتا ہے، نہ وہ خود کچھ کھا پی سکتا ہے، وہ محتاج ہے اور اس کی ضرورت اس وقت اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس بچے کو، اس نومولود کو سہارا دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، تو پھر وہ بچہ جوان ہوتا اور پھر اس دنیا کے اندر آنے کا جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ہر انسان کے آنے کا ذریعہ والدین ہے۔ اگر وہ رب چاہے نا تو ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ کبھی کبھی وہ قدرت کا اظہار کرنا چاہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو وہ بھی انسان۔ یہاں پر کیا ہے، اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ کیا ہے، وہ رب نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، لیکن اس نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ کہ ماں باپ کا میلاپ ہوگا تو اس کے بعد انسان دنیا میں آئے گا۔ نظام تو اس کا یہ ہے۔ تو میں اور آپ یا کوئی انسان اس دنیا میں آیا ہے تو والدین سب سے بڑا ذریعہ بنے ہیں۔ ان ماں باپ کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس بچے کو، نومولود کو ماں کی گود عطا کی ہے، باپ کی آغوش عطا کی ہے، اور پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے حکم کیا ہے اپنے ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ایک آیت میں فرمایا۔ اسی طرح ایک آیت میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تو کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک مقام پر یہ فرمایا قرآن پاک کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ پھر آگے ساتھ والی آیت میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تمہارے رب کا حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب کا حکم ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر تمہارے والدین میں سے
دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ کریم بڑے نرم انداز کے ساتھ گفتگو کرو، بلکہ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے جو شفقت کے اپنے جو بازو ہیں ان کو پھیلا دو، اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرو اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں 2 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ایک فرمایا ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ساتھ کیا فرمایا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کے حقوق سب سے زیادہ زور دے کر بیان کیے گئے ہیں تو وہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اور پھر ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ کس طرح جوڑا ہے۔ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں پر فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ رب یہ فرمانا چاہتا ہے لوگوں میری عبادت کرتے ہو تو میں عبادت اسی کی قبول کروں گا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ ایک طرف وہ بڑا متقی اور پرہیزگار بنا ہو، ایک طرف وہ تسبیح نہ ہاتھ سے چھوڑتا ہو، ایک طرف وہ تبلیغ کرتا ہو، وہ سارا کچھ کرتا ہو، فرمایا اگر اس کے پاس اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہے، وہ جتنی مرضی عبادت کرتا رہے، فرمایا اس کی عبادت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا کہ عبادت اور بندگی اسی کی قبول ہوگی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئی۔ اور پھر یہ فرمانا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اب ذرا تصور کریں کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں باپ کی کیا عزت ہے، اور پھر ہمارا معاشرہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تو بات بھی کریں تو بڑے ایک سمجھے کہ اکڑے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہیں، اور پھر آئے روز یہ خبریں دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے اپنے والدین کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا ماحول ہے۔ اور دوسری طرف قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہے؟ فرمایا اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو۔ اگر ماں باپ کے حوالے سے بندہ بدگمان ہونا، صرف ایک بار اپنا بچپن بیٹھ کے سوچے تو صحیح۔ ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آیا، ماں باپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اے نومولود، اے انسان تیری پرورش فرمائی ہے، اور بڑے ہو کر ہم کس منہ سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کس منہ سے ہم اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کبھی ہم ایک لمحے کے لیے اپنے ماں باپ کی شفقتیں دیکھیں تو صحیح، اپنے والدین کے جو ہم پر احسانات ہیں ہم ان کو دیکھو تو صحیح۔ کہتے ہیں نا بندہ ساری زندگی بھی اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش آئے نا تو پھر بھی ماں باپ کے احسانات کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر ماں باپ کی عظمت کو کس طرح بیان کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا عمل جو اللہ کو بڑا محبوب ہو وہ کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو محبوب عمل یہ ہے کہ بندہ وقت پر نماز ادا کرے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ کو کون سا عمل بڑا محبوب ہے؟
میرے آقا نے فرمایا بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ فرمایا جہاد کرنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ 3 عمل آقا علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، اور ان میں سے ایک کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ کہ بندہ مومن اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جہاد پر جانا ہے، میرے آقا نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جا تو اپنے والدین کی خدمت کر، اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ تو دوستان محترم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ فرض عین ہے، اور جہاد وہ فرض کفایہ، کہ کچھ لوگ بھی جہاد کے لیے چلے جاؤں تو سب کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا، لیکن جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آقا علیہ السلام نے جب 3 بار وہ منبر پر قدم مبارک رکھا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 بار آمین کہا گیا، تو ان میں سے ایک کیا تھا کہ وہ شخص جس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان کی وہ خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو کہ اپنے ماں باپ کی وہ خدمت نہیں کر سکا۔ وہ بوڑھے ہوئے، انہیں تو ضرورت ہے نا، انہیں ضرورت ہے کہ وہ اولاد جس طرح والدین بچپن میں اس کا سہارا بنے، وہ اولاد بڑھاپے میں اپنے والدین کا سہارا بنے۔ اور آج دیکھ لے کہ والدین بوڑھے بھی ہیں پھر بھی بیچارے آرام نہیں کرتے، اپنی اولاد جوان ہے لیکن ان کے لیے پھر بھی مارے مارے پھرتے ہیں، ان کے لیے پھر بھی رزق حلال کمانے کی تلاش میں رہتے ہیں، کہ کہیں ماں سارا نظام جو گھر کا ہے وہ سنبھالتی ہے، کس کے لیے؟ صرف اپنی اولاد کے لیے۔ اور باپ کیا کرتا ہے؟ گھر سے باہر سارے معاملات چلاتا ہے، حلال رزق کماتا ہے تاکہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کر سکے، تاکہ وہ اپنی اولاد کو اچھا مستقبل دے سکے۔ تو والدین دوستان محترم، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد اگر کسی کے حقوق پر سب سے زیادہ زور دیا گیا تو وہ ماں باپ کے حقوق ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد پر فرض عین ہے، یعنی ضروری ہے ان کی خدمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز، اپنے والدین کے ساتھ اگر بندہ حسن سلوک چاہتا ہے نا، اگر والدین دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر کیا کریں؟ پھر ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعا کیا کریں۔ اور اس کا بھی بہترین طریقہ اللہ پاک نے ہمیں نماز کی صورت میں دیا ہے، کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، نفلی نمازیں چھوڑ کر، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، باقی نمازیں نہیں پڑھتا، صرف فرض نمازیں ادا کر لیتا، اس کے ساتھ سنتیں نوافل ادا کرتا ہے، صرف نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، تو وہ تقریباً 19 مرتبہ ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہر روز 19 مرتبہ دعا مانگتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے، لیکن پھر بھی ان کے لیے بخشش کی دعا تو کرنی ہے۔
اور اس کا بہترین طریقہ ہمیں نماز کی صورت میں دیا گیا، سب سے اعلیٰ طریقہ کہ بندہ خدا جب اللہ کا ذکر کر کے تسبیحات پڑھ کے بیٹھنے لگا ہے، اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑھ لیا ہے، اب ذرا اپنے والدین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ اور بندہ کتنے خوبصورت انداز میں ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتا ہے جو رب نے عطا کیے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی، امت مسلمہ کے لیے کی۔ دوسروں کے حق میں دعا بعد میں قبول ہوتی ہے، پہلے اس بندے کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے، تو ان کو تو فائدہ ہے ہی ہے۔ اے بندہ خدا خود سوچ تیری اپنی ذات کو کتنا فائدہ، اور پھر والدین کے لیے تو بدرجہ عدم ضروری ہے کہ دعا کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔